پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، محبوب خدا پے کرے انوار کے آگے، اسنام گرے سید ابرار کے آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، تلوار جھکی احمد مختار کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے، ہم آپ جمعیت علماء شولہ پور کے مرتب کردہ پروگرام میں شریک ہیں۔ آپ نے جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر اور جنرل سیکریٹری اور بمبئی سے آئے ہوئے عالم دین مفتی آزاد بیگ صاحب کا بیان و خطاب سماعت فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آدمی جب متوجہ ہو کر بات سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی، بعض دفعہ آدمی بات سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ اور کام کرنے لگتا۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو مولانا نے برسبیل تذکرہ فرمایا کہ آج اسلام ہم سے دور ہے۔ تو مجمع میں ایک اسلام نامی آدمی بیٹھا تھا، وہ سمجھا مولانا ہم کو بول رہے ہیں۔ مولانا نے اسی بات کو دوسرے پیرائے میں کہا کہ آخر ہم اسلام سے دور کیوں ہیں؟ تو اسلام نامی آدمی پیچھے سے کرسی لے کر اسٹیج کی طرف بڑھا۔ تیسری بار مولانا بولے اسلام سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام نامی آدمی کرسی لے کر اسٹیج پر آ گیا، مولانا سے بولا کہ مولانا ہم آپ سے دور کہاں ہیں، ہم تو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ مولانا کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں اور یہ اسلام نامی آدمی کون سا اسلام سمجھ رہا ہے؟ اس لیے دین کی بات دھیان سے سننا چاہیے، متوجہ ہو کر سننا چاہیے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر ہماری بات سنیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں 2 باتیں اس آیت کے ذیل میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، مگر ان تمام تر مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے سینئر بنایا۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم اور بنی آدم کو مکرم محترم بنایا۔ آدم کے مکرم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، آدم نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا اللہ کی مخلوقات میں سب سے سینئر مخلوق حضرت انسان۔ جب انسان سب سے سینئر ہے
تو اللہ کا زیادہ تر انتظام اسی انسان سے متعلق ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے دوہرا انتظام کیا. ایک طرف اللہ نے کتاب نازل فرمائی، دوسری طرف اللہ نے نبی مبعوث فرمایا. کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے. نہ یہ کتاب اپنے اختیار سے اتری ہے، نہ یہ نبی اپنے پاور سے آیا ہے. کتاب بھی اللہ کی ہے اور نبی بھی اللہ کی طرف سے آیا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کتاب بھی اللہ کی، نبی بھی اللہ کا، تو اللہ نبی بھیج دیتا کتاب نہ اتارتا، اللہ کتاب اتار دیتا نبی نہ بھیجتا. کتاب کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ کتاب، یہ ہدایت کے لیے دونوں چیزیں ضروری کیوں ہیں؟ تو بات سمجھیے، اللہ کی کتاب کے لیے ضابطہ، قاعدہ، دستور، اصول، اللہ کا آئین یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی کے اوپر نازل کرتا. اللہ کی کتاب غیر نبی پر نازل نہیں کی جاتی. اللہ کی کتاب ولی پر نہیں اترتی، صحابی پر نہیں اترتی. اللہ کی کتاب آئے گی تو نبی کے پاس آئے گی، غیر نبی کے پاس آ نہیں سکتی. تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے، اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی. اور ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کی بھی ضرورت ہے، اور کتاب الہی مل سکتی ہے صرف اللہ کے نبی کے واسطے سے. اس لیے کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ کے نبی کا بھی ہونا ضروری، ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. انسان کی زبان کو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا، مگر اللہ کے قانون کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. جیسے ڈاکٹری کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں، ہر انگلش پڑھنے والا کیا ڈاکٹری کی کتابیں سمجھ جائے گا؟ وکالت کے مقدمات کے دفعات سمجھ جائے گا؟ صرف پڑھ لینے سے کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کے قانون پر عمل کر کے عملی نمونہ دکھانے کے لیے کتاب کے ساتھ اللہ نے نبی بھیجا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو آسانی کے ساتھ سمجھا نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے مولانا آپ تو نعوذ باللہ قرآن کے خلاف بولتے. قرآن میں صاف کلیئر لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا. تو آسان چیز کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو جب قرآن کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے کہ قرآن آسان ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت کیا؟ ہم تو ڈائریکٹ قرآن سمجھیں گے. قرآن ڈائریکٹ مل نہیں سکتا اور قرآن ڈائریکٹ سمجھا نہیں جا سکتا. کیوں؟ جو قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں، وہ قرآن ہی نہیں سمجھتا. قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں، بلکہ قرآن کی اس آیت کا مطلب جب آپ پوری آیت پڑھیں گے تب آیت کا مطلب واضح ہوگا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے. یہ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ ذکر کے معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے ذکر کے دو معنی لکھے ہیں.
بعض جگہ پر 3 معنی ذکر کیا گیا. ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا. اب آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ بچہ یاد کرنا چاہے، لڑکی یاد کرنا چاہے، جوان یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، ارے بینا تو بینا ہے، نابینا یاد کرنا چاہے تو قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے. یہ ہے آیت کا مطلب. اور ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا. اب آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. ان 6000 سے زائد آیات میں کچھ آیتوں میں اللہ نے انبیاء سابقین کا تذکرہ کیا، کچھ آیتوں میں اللہ نے امم سابقہ کا تذکرہ کیا، کچھ آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، جنت جہنم کا تعارف کرایا. بے شک ان آیتوں کا سمجھنا آسان ہے، مگر ان 6000 سے زائد آیات میں قرآن میں 500 آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق احکامات سے ہے، مسائل سے. ان احکامات پر مشتمل آیات کا، مسائل پر مشتمل آیات کا سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کا واسطہ ضروری قرار دیا، جس کا رشتہ اللہ کی کتاب سے مضبوط ہوگا اور اللہ کے رسول سے اس کا گہرا تعلق ہوگا، وہی ہدایت پر باقی رہ سکتا ہے. اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے اپنا رشتہ کاٹے گا، ہدایت اس کی مقدر نہیں بن سکتی ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ دوہرا انتظام فرمایا. اللہ نے کتاب اتاری، آخری کتاب، نبی دیا، آخری نبی، امت بنایا، آخری امت. جب آخری کتاب آ گئی، آخری نبی آ گیا، آخری امت آ گئی، اب کون آئے گا؟ اب نیا نبی آنے والا نہیں. جب نیا نبی آنے والا نہیں تو نئی امت پیدا ہونے والی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین، آپ کی ذات پر نبوت رسالت کو مکمل کر دیا گیا. اب آپ کے بعد قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. آپ کی شریعت قیامت کی صبح تک کے لیے کافی اور شافی. رہا مسئلہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ کا نبی کے طریقے پر عمل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور یہ امت اللہ کی آخری امت. اب قیامت آنے والی ہے، کوئی نیا نبی، رسول، پیغمبر، امت آنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ ذکر کیا. رسول کی زندگی تمہارے واسطے بہترین نمونہ. یہ مسئلہ سمجھیے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. تو ظاہر سی بات ہے، اگر رسول کی سیرت کا پتہ ہم کو نہیں ہوگا تو رسول کے نمونے کا پتہ بھی ہم کو نہیں چل سکتا. یہ جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کے ساتھ سیرت النبی کا پروگرام بالالتزام چلا کر امت کو یہ بتانا چاہتی ہے
کہ اگر تم عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہو تو تمہارا عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے نمونے کے مطابق ہونا چاہیے. رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. اسی لیے قرآن میں اعلان کیا گیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو کرنے کو کہیں اسے کرو اور جس بات سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. یہ ہے رسول کا ماننے والا. اور اگر ہر کام اپنی مرضی سے کرتا اور رسول کی منع کی ہوئی چیز سے رکتا نہیں تو یہ نبی کا نام لیتا ہے, نبی کا کام نہیں کرتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب نبی کا نام سنتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں اور جب نبی کا کام سنتے ہیں تو گھومنے لگتے ہیں. نبی کا نام سنتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں اور جب نبی کا کام سنتے ہیں تو گھومنے لگتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی زندگی کتنی؟ آپ کہیں گے رسول کی زندگی 63 سال. مکی مدنی زندگی کو ملا دیا جائے تو آپ کی کل زندگی 63 سال بنتی. تو آپ کی کل زندگی نمونہ ہے یا آپ کی کچھ زندگی نمونہ؟ ذرا دھیان سے سنو. بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل نئی بات میں بول رہا ہوں. رسول کی کل زندگی نمونہ ہے یا رسول کی کچھ زندگی نمونہ؟ یہ بات سمجھنی پڑے. کیوں؟ اگر رسول کی کل زندگی کو نمونہ مانو گے تو اللہ تعالی رسول کو بحیثیت رسول ہونے کے کچھ امتیازی اوصاف سے مالا مال کرتا ہے, کچھ خصوصی کمالات عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر نبی کی ذات میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ نبی اگر وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا. دنیا کا بڑا سے بڑا ولی, کتب ابدال, شب بیدار, تہجد گزار, نبی کے زمانے کا صحابی, نبی کی بیوی, امت کی روحانی ماں امہات المومنین, ان میں سے کوئی وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ فقہا نے نیند کو ناقض وضو میں شمار کیا. فقہا نیند کو ناقض وضو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ فقہائے کرام نیند کو ناقض وضو مانتے اس علت کی بنا پر کہ جب انسان سوتا ہے تو سونے کی حالت میں انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے نیند کی حالت میں تو وضو باقی رہ سکتا ہے یا وضو ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں. اس لیے فقہا نے نیند کو ناقض وضو مانا کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسے سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا. مگر نبی کی ذات میں اللہ نے یہ کمال رکھا کہ سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. میں اپنی بات پورے ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں. سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا, ولی کا وضو ٹوٹتا ہے, ابدال کا وضو ٹوٹتا ہے, ہر نمازی کا وضو ٹوٹتا ہے, صرف نبی کا وضو سونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیند سے نبی کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب نبی نے خود دیا ہے, ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں
کہ نبی جب سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، اور امتی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، اس کا دل بھی سوتا ہے۔ نبی جب سوتا ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مثال میں نے اجمال کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کا میں ہلکا سا خلاصہ کروں تو اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ آپ کو چلے گا۔ مثال کے طور پر نبی وضو کر کے سویا، سو کر اٹھنے کے بعد نئی عبادت کے لیے نبی کے واسطے نیا وضو کرنا شرط نہیں، اسی پرانے وضو سے سو کر اٹھنے کے بعد نبی نئی عبادت کر سکتا ہے، اس لیے کہ سونے کی وجہ سے نبی کا وضو ٹوٹا نہیں۔ اور ولی صاحب اگر اٹھیں گے تو ان کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے نبی میں اور ولی میں، یہ فرق ہے نبی میں اور صحابی میں، یہ فرق ہے نبی میں اور نبی کی بیوی میں، یہ فرق ہے نبی میں اور امتی میں۔ نبی کی ذات میں اللہ نے لاجواب بے مثال کمال رکھا ہے، کیونکہ نبی کی ذات امت کے لیے بہترین نمونہ بنائی جا رہی ہے۔ اگر اس ذات میں کمال نہیں ہوگا تو لوگ اس ذات کو نمونہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ نبی کی ذات میں لاجواب کمال پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر میں کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے لیٹر باکس کی طرح منہ کھولیں گے، جمائی لیں گے۔ کیوں؟ بیٹھے بیٹھے سستی آ جاتی، اسی لیے اللہ کے نبی نے امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والعجز والکسل۔ کسل سے، سستی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جمائی انما التساؤ من الشیطان والعاطس من الرحمن، جمائی شیطان کے اثر سے آتی ہے اور چھینک رحمان کی مہربانی سے آتی ہے۔ اگر کسی کو چھینک آئے تو یہ اچھے فال کی علامت، اگر جمائی آئے تو سمجھ لینا چاہیے یہ شیطان کے سکنجے میں، پنجے میں آ چکا ہے، جمائی شیطان کے اثر سے پیدا ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا نبی کو بھی زندگی میں جمائی آئی؟ نبی کی ذات میں اللہ نے لاجواب کمال رکھا ہے۔ نبی کی ذات کو صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ پوری زندگی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ جمائی آتی ہے شیطان کے اثر سے۔ نبی کی ذات پر شیطان کا جادو چل نہیں سکتا، لہذا جمائی آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کمال اللہ نے تنہا انبیاء کی ذات میں رکھا ہے، نبی کے علاوہ کسی ذات کو یہ کمال حاصل نہیں۔ جس طرح نبی کو پوری زندگی کبھی جمائی نہیں آئی، اسی طرح پوری زندگی نبی کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نبی کے جسم اطہر پر پوری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ کیوں؟ مکھی بیٹھتی ہے گندی جگہ پر، بدبودار جگہ پر۔ آپ پیالے میں عطر نکال کر میدان میں رکھ دیں، مکھی قریب نہیں آئی، اور اگر پیالے میں سڑی ہوئی دال نکال کر رکھ دیں تو پورے پیالے کو مکھیاں گھیر لیں۔ مکھی ہمیشہ بدبودار جگہ پر بیٹھا کرتی، مکھی خوشبودار جگہ پر نہیں جاتی۔ نبی کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، نبی کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں،
اور حضرت انس جو پیغمبر کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک جنہوں نے نبی کی خدمت کی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر میں آرام کر رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، نبی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، نبی کے جسم پر پسینے کے قطرے نکل رہے تھے، ٹپک رہے تھے۔ میں نے نبی کے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینے کے قطروں کو شیشی میں جمع کر دیا۔ جب مجھے کبھی خوشبو کی ضرورت ہوتی تھی تو خوشبو میں نبی کے پسینے کا ایک قطرہ ڈال دیا کرتی تھی، خوشبو میں تیزی پیدا ہو جاتی تھی۔ جس نبی کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو، ایسے خوشبودار جسم پاک پر مکھی کے بیٹھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کمال اللہ نے نبی کی ذات اقدس کے اندر پیدا فرمایا تھا، اس لیے کہ نبی کی سراپا ذات اللہ کی نگرانی میں تیار کی جاتی ہے۔ نبی نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی بات صرف نبی کے پاس آتی ہے، غیر نبی کے پاس نہیں آتی ہے۔ نبی اللہ کے احکامات کے نافذ کرنے کا ذریعہ سبب ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نبی کی ذات میں لاجواب کمال پیدا کرتے ہیں۔ میں نے سوال یہ قائم کیا کہ بے شک نبی کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی کل زندگی نمونہ ہے یا نبی کی کچھ زندگی نمونہ ہے؟ بیچارے پڑھتے لکھے تو ہیں نہیں، دارالعلوم میں پڑھیں تو علم کا پتہ چلے، گھوم العلوم میں داخلہ لیتے ہیں لہذا کچھ پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، وہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ نبی کے بارے میں ان کی خصوصیات و کمالات و انفرادیت و جامعیت، اس کا تعلق علم سے ہے۔ جس کا واسطہ علم سے ہوگا وہ نبی کے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھے گا، اور جس کے علم کا حدود اربع اخبار اور جغرافیہ کے اوراق ہوں گے وہ نبی کے بارے میں بدگمان بھی ہوگا، بدزبان بھی ہوگا۔ اللہ نے نبی کی ذات کو امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی کل زندگی امت کے لیے نمونہ ہے یا کچھ زندگی امت کے لیے نمونہ ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کی کچھ زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، کل زندگی امت کے لیے نمونہ نہیں۔ کیوں؟ اگر کل زندگی امت کے لیے نمونہ مانو گے تو بہت سارے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ جیسے ایک مثال میں نے دیا کہ نبی وضو کر کے سو جائے تو سونے سے نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں، آپ وضو کر کے سو جائیں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب نبی کی کل زندگی کو نمونہ مانو گے تو کل سے نیا مسئلہ بگاڑو گے کہ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہم نبی کی زندگی کو نمونہ مانتے ہیں لہذا میرا بھی وضو سونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی جاہلوں کی اصلاح کے لیے یہ قید و بند کو احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاتا کہ نبی کی کل زندگی امت کے لیے نمونہ نہیں، نبی کی کل زندگی نبی کے واسطے، نبی کی کل زندگی میں سے کچھ زندگی یہ امت کے واسطے نمونہ ہے۔ مثلا نبی نے ایک وقت میں 9 سے زائد بیویوں سے نکاح کیا، کیا آج کوئی مائی کا لال اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اب نبی کی کل زندگی کو نمونہ مانو گے تو ایک وقت میں کتنے نکاح کے بارے میں زبان کھولو گے؟ آج کے اس ماڈرن زمانے میں ایک بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، دوسرے کے بارے میں اگر زبان پر لفظ آؤ گے تو تمہارے اخراج کا سامان فراہم کر دیا جائے گا۔ جب ایک بیوی سنبھالی نہیں جاتی تو ایک وقت میں 9 بیوی کا تذکرہ ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا 2 لائنیں لگائی جائے، داہنی طرف کی لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں
جو اپنی بیویوں سے ڈرتے اور بائیں طرف وہ جوان کھڑے ہوں جس سے ان کی بیویاں ڈرتی ہوں. اب بیگم سے ڈرنے والی لائن جو اسٹارٹ ہوئی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. جو آ رہا ہے اسی لائن میں لگ رہا ہے, جو آ رہا ہے ادھر ہی کھڑا ہو رہا. اب بیوی شوہر سے ڈرتی ہو, وہ لائن اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی, ادھر کوئی جاتا نہیں. سب بیگم سے ڈرنے والے لوگ اسی لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں. یہ لائن لمبی ہوتی جا رہی, وہ لائن اسٹارٹ نہیں ہو رہی. بڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آ کر اس لائن میں کھڑا ہوا. بادشاہ بھی حیرت سے دیکھنے لگا. اس لمبی لائن کا فرض کفایہ ہاتھ آ گیا. ایک نوجوان کم سے کم ایسا نکلا کہ اس سے اس کی بیوی ڈرتی. یہاں مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے خوب اس بات کا اندازہ ہے اس میں بہت سارے لوگ اپنے بیگم سے 10 بجے تک کی چھٹی لے کر آئے ہوں. اگر بیان ہمارا 10 سے آگے بڑھا تو بغیر دعا سلام کے وہ واپس ہو جائیں گے. کیوں؟ بیوی سے ڈرتے اتنا ہے, بیوی سے خوفزدہ اتنا ہے, تو لائن یہ لمبی رہے گی یا یہ لائن رکنے کا نام نہیں لے رہی. دوسری لائن میں صرف ایک نوجوان کھڑا. بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا, تم سے تمہاری بیوی ڈرتی؟ تو وہ نوجوان بھی وقت کا مارا ہوا تھا, زمانے کا ستایا ہوا تھا. بولا, بادشاہ سلامت, یہ تو میں جانتا نہیں, البتہ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور لا کر ہمیں یہاں کھڑا کر دیا, آگے مجھے کچھ پتا نہیں. تو بادشاہ نے کہا, یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک, یہ تو سب سے بڑا والا ڈرپوک. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا, ایک وقت میں کئی نکاح آپ نے کیا. کیوں؟ اس کی حکمت علماء نے الگ الگ بیان کیا ہے. اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ نبی کی زندگی امت کے لیے جیسے گھر کے باہر کی زندگی کے نمونے کی ضرورت ہے, ایسے نبی کے گھر کے اندر کی زندگی امت کے لیے نمونے کی ضرورت ہے. اگر زیادہ نکاح آپ نہ کرتے تو امت کے سامنے ازواج سے متعلق مسائل کا آسانی کے ساتھ مستورات کو پتہ نہ چلتا. اس حکمت کے پیش نظر اللہ نے نبی کو یہ خصوصی کمال عطا فرمایا. یہ نمونہ صرف نبی کے لیے ہے, امتی کے واسطے نہیں. اللہ کے نبی پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اور تہجد نبی پر فرض, امت کے لیے نافلۃ اللہ, ان کے لیے نفل, نبی کے لیے فرض. اب کل زندگی نبی کا نمونہ مانو تو کرو اعلان کہ 5 فرض کے ساتھ ایک چھٹا فرض ہے. ارے استاد شاگرد میں فرق ہوتا, باپ بیٹے میں فرق ہوتا, پیر مرید میں فرق ہوتا, حاکم محکوم میں فرق ہوتا, امیر غریب میں فرق ہوتا. نبی امتی میں فرق رکھا ہے. نبی کی کل زندگی نبی کے واسطے نمونہ ہے, اور نبی کی کچھ زندگی امت کے لیے نمونہ. اب یہ تیسرا سوال, یہ پتہ کیسے چلے کہ کون سی زندگی نبی کے لیے نمونہ ہے اور کون سی زندگی امت کے لیے نمونہ؟ اتنا پتہ تو اب تک چلا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, مگر یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا نمونہ نبی کے لیے ہے, کون سا نمونہ امتی کے لیے؟ اس کا ہم مضبوط آسان راستہ پتہ آپ کو بتاتے ہیں. جیسے نبی اللہ کے سامنے ہر عمل کو کرتا ہے, اللہ نبی کی رہبری رہنمائی خصوصی طور پر کرتا ہے, اسی طرح نبی کا ہر عمل صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ سامنے انجام پایا. نبی کے عمل کو اپنے سر کی آنکھ سے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے
اگر کسی مقدس جماعت نے بچشم خود مشاہدہ کیا ہے تو اس جماعت کا نام ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ وہ جماعت ہے، اس جماعت کا ہر فرد جنتی، اس جماعت کا ہر فرد جنتی. بلکہ عقیدت کی دنیا میں جھوم کر میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت سونی کہلائے گی. صحابہ جنت کی شان ہیں، صحابہ جنت کے نشان ہیں، صحابہ جنت کی پہچان ہیں، صحابہ جنت کی آن ہیں، صحابہ جنت کی جان ہیں. جنت کے اول حقدار حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت. یہ بات میں زور الفاظ کی بنیاد پر نہیں کہتا، بات کی پشت پر مضبوط دلیل موجود ہے اور علماء اس کی طاقت کو محسوس کرتے. کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے یہ نمازی ہماری نماز نقل کرنے والے. نبی کی ابتدا میں نماز سیکھنے والی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، ملائکہ کی جماعت نہیں ہے. نبی نے نماز کا طریقہ جماعت صحابہ کو سکھایا، اسی لیے نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح یہ لوگ ہماری نماز نقل کریں. کیا کہا؟ خذوا عنی مناسککم، ہم سے حج کے اعمال سیکھو. میدان عرفات میں اللہ کے نبی ملائکہ کی جماعت سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جنتی جماعت سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم سے حج کے اعمال، حج کے ارکان سیکھ لو. نبی نے حج کے ارکان صحابہ کی جماعت کو سکھایا، نماز کے ارکان صحابہ کی جماعت کو سکھایا. تو نبی کی زندگی کے نمونے کا اگر پتہ لگانا ہے تو نبی کے صحابی سے رابطہ کرنا پڑے گا. نبی کے صحابی سے رابطہ کریں گے تو آپ کو نبی کے نمونے کا پتہ چلے گا. کیوں؟ نبی کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ، نبی سے سیکھ کر قرآن پڑھنے والے صحابہ، وہ بتائیں گے کون سا عمل نبی کے لیے ہے اور کون سا عمل امتی کے لیے. وہ بتائیں گے کون سا عمل نبی کے لیے اور کون سا عمل امتی کے لیے. صحابہ کی جماعت دین اسلام کی نقل و روایت میں وہ حیثیت رکھتی ہے کہ اگر درمیان سے صحابی کا واسطہ ہٹا دیا جائے تو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں پوری دنیا کے لوگ مل کر کے نبی کی ایک انگلی کی پہچان نہیں کر سکتے. نبی کی ایک انگلی کی پہچان نہیں کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. بیان کے دوران نبی نے قیامت کا تذکرہ کیا اور ذکر قیامت میں آپ نے اشارہ کیا، فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح. منبر رسول پر رسول نے اپنی انگلیاں اٹھا کر مجمع میں اشارہ کر کے دکھائی، کہا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح. اسی لیے 1445 سال گزر گئے. جب کوئی محدث یہ حدیث بیان کرتا، پڑھاتا ہے، درس دیتا، خطیب اس حدیث کو خطاب میں ذکر کرتا تو نبی نے جیسے حدیث کا ٹکڑا بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے مجمع کو دکھا کر بتایا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایسے میرے آنے کے بعد اب قیامت بالکل قریب آ گئی. اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ انصاری صحابی، نبی نے تو کہا تین جیسے یہ دو انگلیاں. اب وہ دو انگلیاں کون ہیں؟ کوئی کہنے لگے اخیر کی دو انگلیاں، شروع کی دو انگلیاں، کوئی کہنے لگے بیچ کی دو انگلیاں. تو کیسے متعین کیا جائے گا کہ ایک شہادت کی انگلی تھی دوسری بیچ والی انگلی تھی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر جابر اور صحابہ کی جماعت کا واسطہ نکالو
تو نبی کی 2 انگلی کو متعین نہیں کیا جا سکتا. حضرت جابر کہتے ہیں نبی نے جو 2 انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے دکھایا وہ 2 انگلیاں کون تھی؟ شہادت کی انگلی تھی اور درمیان والی انگلی تھی. اگر ان کا واسطہ ختم کر دو تو دنیا میں طاقت نہیں کہ نبی کی انگلی کی پہچان کر سکے. صحابہ کا واسطہ ختم کر دو تو نبی کے نمونے کا پتہ نہیں چل سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. دوسری بات اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. یہ تو تھی پہلی بات جو یہ آیت کا ماحصل. اب بالکل آخری خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں. اب تک یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ حکم اللہ کا ہو اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کا حکم نہ ٹوٹنا چاہیے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹنا چاہیے. حکم اللہ کا چاہیے, طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ ہم کو سنت کی تعریف سکھانے آئے. ہماری پوری جماعت کا نام ہی اہل سنت جماعت. ہماری پوری جماعت کا نام ہی اہل سنت جماعت. ہم سے زیادہ سنت کون جاننے والا؟ ہم نے تو اپنا پہچان کا نام اہل سنت رکھ رکھا. تو میں آپ کو سنت کی تعریف بتا کے جاتا ہوں. سنت کی تعریف ہے الطریقۃ المسلوکہ فی الدین. دین میں جو طریقہ تسلسل کے ساتھ مسلسل نسل بعد نسل صدی بعد صدی مسلسل جو طریقہ امت میں رائج چلا آ رہا ہو اس طریقے کو سنت طریقہ کہا جاتا ہے. اس طریقے کو سنت طریقہ کہا جاتا ہے. اور نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. پتہ کیا چلا کہ ہمارے لیے عمل کی دنیا میں طریقہ چاہیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اب نبی کے طریقے کی پہچان کیا؟ نشان یاد ہے؟ راستے میں نے آپ کو روک کر بتایا تھا کہ نبی کے نمونے کی پہچان صحابہ بتائیں گے کہ یہ عمل نبی کے لیے اور یہ عمل امتی کے لیے. اب دوسری پہچان ہم بتاتے ہیں. سنت کی پہچان کیا ہے؟ جو اہل سنت جماعت بول دے وہ اس کی پہچان نہیں. پھر سنت کی پہچان کیا؟ دھیان سے سنت کی پہچان بہت آسان, انتہائی مضبوط میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی نیشنل نہیں, انٹرنیشنل. ہمارا نبی انٹرنیشنل, کل عالم کے لیے خاتم النبیین بن کر آئے. مرزا قادیانی بھی اپنے کو انٹرنیشنل نبی کہنے لگا تھا. لوگوں نے کہا تجھے تو پنجابی آتی ہے, اردو بھی نہ بول سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے. تو کہا کہ چونکہ ہم انٹرنیشنل نبی ہیں اس لیے مختلف زبانوں میں وہی ہمارے پاس آتی. نبی کے پاس وہی صرف عربی زبان میں آئی اور یہ نبی پر ایمان نہ لانے والے بے ایمان کے پاس مختلف زبان میں وہی آئی. یہی اس کے کذاب ہونے کی پہچان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہچان کیا؟ میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. نبی کل عالم کے لیے نبی بن کے آئے, قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے, ہر ایک کے لیے شان رحمت لے کر آئے, پوری دنیا کو انسانیت کا درس دے کر گئے. آپ کا مخالف بھی آپ کی امانت و صداقت کا اعلان کرتا تھا, آپ کا دشمن بھی آپ کی سچائی کا اقرار کرتا تھا, آپ کی دیانت پر انگلی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. آپ کی شان تو یہ, تو آپ کی سنت کی پہچان کیا؟ اشارے میں بات سمجھو. چونکہ آپ کل عالم کے لیے نبی بن کر آئے ہیں
تو آپ کا طریقہ کل عالم میں نظر آئے گا. پوری دنیا میں آپ پر ایمان لانے والے دیوانے رہیں گے، بسیں گے. تو جہاں جہاں آپ کا دیوانہ مستانہ فردانہ ہوگا، جانثار ہوگا، عاشق دار ہوگا، اس کو تو صرف آپ کا طریقہ اچھا لگے گا. رسمی رواجی چھیتریے برادری کا طریقہ اچھا نہیں لگے گا، بلکہ نبی کا طریقہ اس کو اچھا لگے گا. کیوں؟ اپنے کو اہل سنت سمجھتا ہے. تو نبی کے سنت کی پہچان کیا؟ توجہ سے بات سنیے. نبی پوری دنیا کے لیے تو جو طریقہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح نظر آئے، سمجھ جاؤ یہ نبی والا طریقہ ہے. میں آسانی کے لیے مثال دیتا ہوں. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں اور نماز کا وقت ہو اور مسلمان وہاں ہو، مسجد وہاں بنی ہوئی ہو، تو آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے تو ہر ملک کی مسجد میں نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے. دنیا میں کہیں چلے جاؤ، نبی نے اذان کا طریقہ ہمیشہ نماز سے پہلے بتایا. چاہے جمعہ کی اذان ہو، چاہے پنجگانہ نماز کی اذان ہو. دنیا میں کہیں آپ فجر کی نماز پڑھیں تو نماز سے پہلے اذان. تو نبی کل عالم کے لیے بن کے آئے تو طریقہ ان کا کل عالم میں ایک ہی طرح نظر آئے گا. یہ اس عمل کے سنت ہونے کی پہچان. اب اگر کوئی احمق کہنے لگے کہ اذان بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، ہمارا سجدہ اور عمل بھی اللہ کے لیے، اتنے دن تک نماز سے پہلے اذان دیتے رہے، اب آج سے ہم نماز کے بعد اذان دیں تو کیا کہا جائے گا؟ کھوپڑا خراب آدمی، پیدائشی علم سے محروم آدمی، اس کی نسل میں آج تک کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوا. اس کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کا کام ہے شریعت امت کے سامنے پیش کرنا، شریعت بنانا یہ اللہ کا کام. جو کچھ شریعت کے نظام میں جس عمل کو داخل ہونا تھا وہ مکمل طریقہ اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اور دنیا سے پردہ فرمانے سے 80-81 دن پہلے آپ کی زبان مبارک سے اعلان عام کرا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. معلوم ہوا مکمل طریقہ، سنت والا طریقہ، رسمی رواجی چھیتریے طریقہ، ہائی بریڈ طریقہ کبھی سنت والا طریقہ ہو نہیں سکتا ہے. دوسری مثال سچے ہونے کی اور اچھے ہونے. دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جائیں، مسجد کی الماری میں قرآن رکھا ہوا آپ کو ملے، آپ باوجود مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن آپ نے ہاتھ میں لیا. اس ملک کی زبان کوئی بھی ہو، تجارت کی منڈی کوئی بھی ہو، اس سے بحث نہیں، مگر مسجد میں جو قرآن آپ دیکھیں گے وہ قرآن سورہ فاتحہ سے کھلے گا، سورہ ناس پہ مکمل دکھے گا. دنیا میں کہیں چلے جائیں، یہ قرآن کے سچے کلام برحق ہونے کی پہچان. نماز سے پہلے اذان پوری دنیا میں سنائی دے، یہ نبی کے پسندیدہ طریقے کی پہچان. اللہ کہتا ہے نبی کی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا. نمونہ کا مطلب کیا؟ نمونہ کا مطلب ہے آئیڈیل، سانچا، فرما، ڈھانچہ. مطلب جو عمل کرو وہ عمل نبی کے نمونے عمل کے عین مطابق ہو. وہ عمل نبی کے نمونے عمل سے نہ گھٹنا چاہیے نہ بڑھنا چاہیے. گھٹانا بھی عیب، بڑھانا بھی عیب. مثال کے طور پر آج کل شادی بیاہ ہر گھر کی ضرورت، اور ماشاءاللہ اس میں حاجی نمازی شیروانی پریشانی کے ساتھ
باراتی خرافاتی سماجی لوگ شرکت کرتے ہیں. ان باراتی خرافاتی سے روک کر پوچھو شریعت میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نمازی کی حیثیت، حاجی کی حیثیت، صدقہ زکوٰۃ نکالنے والے کی حیثیت، یہ باراتی خرافاتی اس کی شریعت میں حیثیت کیا؟ تو یہ لیٹر بس کی طرح منہ کھول کر کھڑا رہے گا، اپنی حیثیت جانتا نہیں. کیوں؟ شریعت میں اس کے ذکر کا کوئی عنوان نہیں، اس کے نام کا کوئی کوٹا، کوئی خاکہ نہیں. شریعت نے باراتیوں کو کبھی حیثیت نہیں دیا. یہ خرافاتی قسم کے لوگ ہیں، یہ سماج کے اوپر بوجھ بننے والے لوگ ہیں. شریعت میں ان کی کوئی شرعی حیثیت متعین نہیں کی گئی. اگر تھوڑا سا بھی ذہن پر زور ڈالو، اسی وقت بیٹھے بیٹھے میں جس نظریے سے بات کر رہا ہوں اس ذہن سے اگر آپ ہماری بات اپنے ذہن پر لے لو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جیسے آج تک میں کسی نکاح میں باراتی خرافاتی نہیں بنا. میں کبھی باراتی بن کر کسی نکاح کی مجلس میں شریک نہیں ہوا. کیوں؟ بارات کو ہم شریعت کا کوئی جز حصہ مانتے نہیں. نکاح کے لیے ضروری مسئلہ لڑکا لڑکی کا ہونا، ایجاب قبول کا ہونا، گواہ کا ہونا. قاضی صاحب اگر موجود ہیں آسانی سے خطبہ پڑھ سکتے ہیں، خطبہ پڑھ دیں گے، سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر خطبہ پڑھنے کی کوئی پریشانی ہے، ایجاب قبول ہو گیا، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو. اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا تو ترک سنت کا وبال ہوگا، باقی نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ باراتی اور دولہا کے ساتھ سہے دولہا، وہ جس نے بالکل شہد کی مکھی کی طرح اپنا منہ ڈھانپ رکھا ہے، پھول ہار گلے میں ڈال رکھا ہے، شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہمیں تو نمونہ عطا کیا گیا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح مسجد میں اعلان کیا، نکاح پڑھا دیا. نہ خود باراتی بن کر کسی نکاح کی مجلس میں نبی شریک ہوئے، نہ نبی کے گھر میں صحابہ کی جماعت باراتی بن کر کے آئے. عجیب تماشا. جو لوگ بارات میں شیروانی پہن کر سرما دانی خالی کر کے پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کے پاس کارڈ جو آتا ہے وہ لڑکے کے گھر کی طرف سے، دولہے کے باپ کا نام، اس کا پتہ، اس کا موبائل نمبر. اسی نے سفر کے لیے گاڑی کا انتظام کیا اور یہ بھوکے پیاسے شیروانی چڑھا کر اس کرائے کی گاڑی پر بیٹھ گئے اور گاڑی نے ان کو بٹھایا، لے جا کر کے لڑکی کے باپ کے گھر اتارا. لڑکی کے باپ نے بلانے کے لیے آپ کے لیے نہ گاڑی بھیجی ہے، نہ کارڈ بھیجا ہے، نہ پتہ بتایا ہے، نہ فون نمبر دیا. بلایا اس نے، کھاتا یہ اس کے یہاں. ابے جس نے تم کو بلایا، اپنے گھر پہ بلایا، گاڑی مہیا کیا، ایسے مفلس کنگال بھکمنگا انسان کی دعوت پر تم اس کے دروازے پر کیوں گئے جو تمہیں بلا کر کے دلیل کرتا ہے، دعوت دیا ہے کھانے کی؟ اپنے دروازے سے سواری پر بٹھا کر نامعلوم اجنبی کے گھر کے دروازے پر تمہیں اتار دیا. اس کے تم مہمان نہیں. جہاں تم کھانے جا رہے ہو اس نے تمہیں مہمان نہیں بنایا، تمہیں نہیں بلایا. کس منہ سے اس کے دسترخوان پر تم کھاتے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھو، رسمی رواجی طریقے پر عمل کرنے والا ذلت کا سامنا کرے گا، عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے شریعت میں اس کی کوئی حیثیت متعین نہیں کی گئی. نبی نے ہمیں خوشی غمی ہر موقع کا نمونہ دیا، نکاح کر کے بھی دکھایا. اسی لیے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ. یہ سب اہل سنت بیٹھے ہیں، ہم اہل سنت بٹن ٹائٹ کر لیں گے. جب نکاح کے بارے میں نبی کہتے ہیں نکاح میری سنت، میرا طریقہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. وہ جھومتا ہے، گھومتا ہے، مجھ سے تعلق نہیں رکھتا. کیوں؟
جو ہمارا طریقہ گھٹاتا ہو، بڑھاتا ہو، مٹاتا ہو، نیا طریقہ چالو کرتا ہو، وہ میری سنت پر عمل کا دعویٰ کہاں کر سکتا ہے؟ نہ میں باراتی بنا، نہ باراتی کو اپنے گھر میں نے کھلایا، یہ طریقہ ہمارا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارا عمل نبی کے نمونے عمل سے نہ گھٹنا چاہیے نہ بڑھنا چاہیے۔ گھٹانے بڑھانے کی میں 2 مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ گھٹانا بھی عیب، بڑھانا بھی عیب۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پتہ چلے۔ ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ 16 پور جمعیت والوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ایسا سمجھا دیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد آپ ہی سمجھانے کا کام سنبھال لیں گے۔ اب ہمیں بار بار آنے کی ضرورت نہیں باقی رہے گی، ہم ایسا آپ کو سمجھا کے جائیں گے۔ نمونہ نبی نے عمل کے لیے جو آئیڈیل سانچہ فرما دیا ہے، اسی کے مطابق، اسی کے موافق تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کا پیر 8 نمبر کا ہے، آپ باٹا کمپنی کی جوتے کی دکان پر پہنچے، دکاندار سے آپ نے کہا باٹا کمپنی کا 8 نمبر کا جوتا چاہیے۔ اس نے باٹا کمپنی کے جوتے کا ڈبہ اتارا، ڈبہ کھولا، اس میں سے جوتا نکالا، آپ نے جوتے میں پیر ڈالا تو پیر جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پیر میں آتا نہیں۔ آپ نے جوتا پلٹ کر کے دیکھا، باٹا کمپنی کا ہے، ڈبہ باٹا کمپنی کا، مگر پیر جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پیر میں آتا نہیں۔ آپ نے جب پلٹ کر دیکھا تو پتا چلا جوتا 7 نمبر کا ہے، پیر 8 نمبر کا۔ یہ نہیں چلے گا۔ اچھا تھا، دوسرا لاؤ۔ اس نے دوسرا ڈبہ نکالا، وہ بھی باٹا کمپنی کا ڈبہ، جوتا بھی باٹا کمپنی کا۔ آپ نے اس دوسرے جوتے میں پیر ڈالا تو بلا تکلف آپ کا پیر جوتے میں داخل ہو گیا۔ اب آپ خوش ہوئے کہ پیر کے مطابق یہ جوتا ہے، جوتا پہن کر چل کر ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ کہیں پنجہ دبتا تو نہیں، انگلیاں بھیجتی تو نہیں۔ وہ جوتا پہن کر دکان میں ٹیسٹنگ کے لیے آپ چلے تو جوتا یہاں پیر وہاں، یہ کیا ہوا؟ اب آپ نے پھر پلٹ کر کے جوتا دیکھا تو راز کھلا کہ یہ جوتا تو 9 نمبر کا ہے اور پاؤں 8 نمبر کا ہے۔ کمپنی کا جوتا ہے، کمپنی کے جوتا ہونے میں شبہ نہیں۔ آپ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے آتے ہی تم سے کہا تھا 8 نمبر کا باٹا کمپنی کا جوتا چاہیے۔ کبھی 7 نمبر کا لاتا ہے، کبھی 9 نمبر کا لاتا۔ اگر 8 نمبر کا جوتا تیرے پاس نہیں ہے تو بتاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا خان صاحب ناراض نہ ہوئیے، ہمارے پاس 8 نمبر بھی ہے، ہمارا تو یہی کام۔ اب اس نے تیسرا ڈبہ نکالا، اس جوتے میں آپ نے پیر ڈالا تو پیر جوتے میں چلا گیا اور جوتے نے پیر کو لے لیا، ساتھ میں جوتا پیر کے چلنے لگا۔ کیوں؟ 8 نمبر کا پیر ہے، جوتا بھی 8 نمبر کا۔ 1 نمبر گھٹا دو تو پاؤں جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پاؤں میں آتا نہیں، اور 1 نمبر بڑھا دو تو جوتا پاؤں میں رہتا نہیں اور پاؤں جوتے کے ساتھ چلتا نہیں۔ اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا تمہارا عمل اگر نبی کے عمل سے بڑھے گا، مجرم گردانے جاؤ، نبی کے عمل سے پیچھے رہے گا، مجرم گردانے جاؤ۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اذان میں آخری کلمہ بولا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے یہ ہاف کلمہ نہیں چلے گا، اس کو صاف کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ فل کلمہ چلائیں گے۔ کیا بولیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہاں مؤذن صاحب بیٹھے ہوں گے تو کبھی غلطی فجر میں نہ کر دیجئے گا، جیسے ہمیشہ اذان دیتے تھے ویسے ہی اذان دیجئے گا۔ یہ تو ہم سمجھانے کے لیے بات ذکر کر رہے ہیں۔ اذان کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اس میں محمد الرسول اللہ کا جملہ نہیں لگا۔
اور 1400 سال ہو گئے اسی طرح اذان کے آخر میں یہ جملہ بولا جا رہا. آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو یہ کہے ہاف کلمہ چلے گا نہیں، ہاف کو صاف کر کے فل سپلائی کیا جائے گا. کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے. اذان کے اخیر میں جو جملہ جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی ہم بولیں گے، اسی کو ہم بولیں گے. شروع میں جو کلمہ نبی نے سکھایا وہی کلمہ ہم بولیں گے. نہ اس کو گھٹا سکتے ہیں نہ اسٹینڈ اس کا ہم بڑھا سکتے ہیں. یہ ہے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہونے کا مطلب. مسلمان رسول کی ذات پر ایمان رکھتا ہے تو عمل میں اس کو نمونہ چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. نبی کا نمونہ صرف نماز میں نہیں، نبی کا طریقہ صرف اذان میں نہیں، نبی کا طریقہ صرف مردہ دفنانے میں نہیں، گھر سجانے میں، نسل آباد کرنے میں، خوشی میں، غمی میں، جوانی میں، زندگانی میں ہمیں طریقہ چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی کا طریقہ قیامت تک کے لیے کامل، اکمل، مکمل. یہ کامل، اکمل، مکمل 3 جملہ استعمال کر دیا. ایک ہی پاور کے جملے نہیں، ان میں الگ الگ طاقت. کامل بولنے کا مطلب یہ دین ناقص نہیں، مکمل بولنے کا مطلب اب اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا، اور تام بولنے کا مطلب اب باہر سے سپلائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ 3 جملے استعمال کیے گئے. یہ مکمل ہے، اس کو ناقص ناتمام سمجھ کر کسی رواج کے حوالے نہ ہو جانا. اور یہ کامل ہے، اس میں سے کچھ نکلنے نہ دینا. اور یہ تام ہے، باہر سے نیا مال سپلائی نہ ہونے دینا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کے یہاں کرنسی سکہ رائج الوقت 500 روپے کے نوٹ ہیں، 2000 روپے کے نوٹ ہیں جو آج کل ختم ہونے کے قریب ختم بھی ہو چکے ہیں. اس سے پہلے 1000 روپے کے نوٹ تھے جس پر بینک کی سرکار کی مہر تھی. جب تک وہ حکومت نے ان نوٹوں کے استعمال کی اجازت دیا تب تک وہ چلن میں رہے، اور جب حکومت نے بند کر دیا تو اس کا استعمال بند ہو گیا. اس کا رکھنا جرم کہلائے گا. اور ایک نوٹ وہ ہے جو آپ عید بقرعید خوشی کے موقع پر اپنے بچے کو 100 روپے کی گڈی نوٹ کی دے دیتے ہیں. اب وہ 100 روپے کی نوٹ کی گڈی آپ نے بچے کو دیا، اس نے نتھی سے ایک نوٹ نکالا اور چاچا کے پاس پہنچ کے ٹافی خریدنے کے لیے کھڑا ہوا. چاچا 50 روپے کی ٹافی دی. چاچا نے نوٹ دیکھا، کہا بھتیجے الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ، اس سے ٹافی نہیں ملتی. اب وہ بچہ ہے، بچکانہ حرکت کرنے لگا. چاچا آپ کا دماغ خراب ہے، سائز اسی طرح، رنگ اسی طرح، ٹائٹ اسی طرح. جیسے اصلی نوٹ کا کلر ایسے اس کا کلر، جو اس کا سائز اس کا سائز، جتنا ٹائٹ وہ نوٹ اتنا ٹائٹ یہ نوٹ. تو چچا کہیں گے بھتیجے وہ ہے اصلی، یہ ہے نقلی. اصلی کا مطلب ہے سرکار کی مہر ہے، بینک کی تصدیق ہے، اس کے چلنے کی اجازت ہے. نقلی کا مطلب ہے شوق بجھا سکتے ہو، مارکیٹ میں نہیں چلا سکتے ہو. اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتا ہے. نیا رسم رواجی طریقہ یا تو گزرا ہوا نوٹ یا تو پھر جعلی نوٹ کی حیثیت رکھتا ہے. وہ سماج کو قبول کرنے کے لائق اس کی حیثیت نہیں ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ خوشی غمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو۔ جمعیت علماء اصلاح معاشرہ سیرت النبی پروگرام کے ذریعے سے مسلمان مردوں، عورتوں، نوجوانوں، بیماروں سب کو متنبہ کر کے یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں۔ ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں اور عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، مگر اپنے پوتے کی شادی کرتے ہیں تو کھانا اسٹینڈنگ میں اور روشنی تیبل۔ ان سے پوچھو یہ اسٹینڈنگ انتظام آپ نے کیوں کیا؟ کہتے یہ ہائی کلاس طریقہ ہے، وی آئی پی طریقہ ہے، ماڈرن طریقہ۔ مولانا یہ سب باتیں چھوڑیے، ہم نے دسترخوان کا سسٹم، میز کا سسٹم ختم کر دیا، وہ سارا پیسہ، سارا خرچہ بچ گیا، فضول خرچی سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا۔ اس لیے سب کو اسٹینڈنگ میں کھانا چروا دیا۔ جیسے جانور گھاس چرتے ہیں ایسے اسٹینڈنگ میں سب کو لا کر کے کھڑا کر کے کرسی کا کرایہ بچا لیا، میز کا کرایہ بچا لیا، کھڑا کھڑا لوگوں کو ہم نے کھانا کھلا دیا۔ یہ دراصل دھوکہ ہے۔ تم نے اسٹینڈنگ کھانے کا انتظام کیا کرسی کا کرایہ بچانے کے لیے نہیں۔ اگر اسراف، فضول خرچی کی نفرت تمہارے دل میں ہوتی تو یہ جو شامیانہ شادی ہال تم نے لاکھوں روپے کا تیار کرایا ہے، تم سادے سودے انداز پر بغیر کمکمے لائٹ کے معمولی ضرورت کے مطابق روشنی کا انتظام کر کے اپنا کام کر سکتے تھے۔ مسلمانوں، ہر موقع پر ہمیں طریقہ چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جب تک نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں رہے گا ہم اللہ کی رحمت کے حقدار رہیں گے، اور ہماری زندگی سے نبی کا طریقہ نکلے گا ہم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آج جو ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں، ذہنی تکلیف ہے، مالی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے پریشانی ہے، ہم سب کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرنا چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، موبائل انٹرنیٹ کے بیجا استعمال نے بھائی بہن کے نازک رشتے کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں اتنی بات کہتا ہوں، اس کے بیجا استعمال نے بھائی بہن کے نازک رشتے کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ گھر گھر میں بے حیائی، عریانیت، فحاشی، ننگا پن، بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ بوڑھے ماں باپ شکایت کرتے، مولانا کل ہی مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے پونا میں، ہماری اولاد کے لیے مولانا دعا کیجئے، ہماری بات نہیں مانتی، ہمارا لڑکا ہماری بات نہیں مانتا۔ اولاد ماں باپ کی بات نہ مانے، وہ اولاد یہ سوچ رہی ہے ہماری زندگی عزت سے گزرے گی۔ جس طرح تم اپنے ماں باپ کو دلیل کر رہے، تمہاری اولاد تمہیں ایسا دلیل کر کے رہے۔ اور اگر تم اپنے باپ کو ستانے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو کر شراب کی بوتل لے کر کھڑے ہوتے ہو، اکڑ کر کہتے ہو روکنا ہو روک لو، ہم تو اپنے کام سے، اپنی عادت سے بعد آنے والے نہیں۔ یہ جوانی چند دن کی ہے، کل تجھے بھی بڑھاپا کا سامنا کرنا پڑے گا، تیرا بھی بیٹا بھی تجھے للکارے گا۔ سماج میں یہ برائیاں مسلم سماج کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، عوام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو فضول خرچی سے، اسراف سے، بے حیائی برائی کے کام سے، موبائل انٹرنیٹ کا استعمال بقدر ضرورت بوقت ضرورت کرنا چاہیے، اس کا فضول بلا ضرورت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنی نسل اولاد کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، مساجد کے ائمہ کو اپنے مقتدیوں کے بارے میں، مدارس کے علماء کو اپنے طلباء کے بارے میں، مقامی شیخ مشائخ کو اپنے مریدوں کے بارے میں، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔
اس طور پر اگر ہم سب فکر مند ہوئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے دن بدن ہماری زندگی میں سدھار، نکھار، اصلاح کا پہلو غالب ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ اچھا، جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے رکھو، ہم آپ کا ہاتھ لیں گے نہیں، آپ کو دے کے جائیں گے۔ صرف کہنا یہ چاہتے ہیں جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں یہ وعدہ کریں کہ اب ہم باراتی بن کر کسی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ جو باراتی بن کر شریک نہیں ہوں گے وہ ہاتھ اٹھائے رکھیں، اور جو خرافاتی بننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ گرا لیں۔ بڑے سمجھدار لوگ قید و بند سمجھتے ہیں، اب ہاتھ نیچے کر لو۔ یہ میں نے ہاتھ کیوں اٹھوایا؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ اب یہ غلط کام اب تک انجانے میں ہوا معاف کیجئے، آئندہ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ اب اگر اتنے لوگ اس خرافات رواج سے بچ گئے تو آپ سوچئے جمعیت علماء کا کتنا بڑا کارنامہ، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اتنے لوگوں کو ایسی عوامی برائی سے بچانا، روکنا، سمجھانا، منع کرنا، کمی کا احساس ہو جانا یہی ایمان کی علامت۔ کمی کا احساس ہونا ایمان کی علامت، اور قوت ایمان کی بنیاد پر اللہ توبہ کی بھی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ توبہ کی بھی توفیق عطا کرتا، اور توفیق توبہ دراصل قبولیت کا دروازہ کھلنے والا ہوتا۔ توفیق توبہ قبولیت کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنا کرتا ہے، یعنی اللہ آپ کو اپنی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ سے اس دولت کا سوال کرنا چاہیے، درخواست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔